بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف علی، اور آج جس ٹاپک پہ میں اپنے اظہار خیال کرنا چاہوں گا وہ ہے محنت۔ محنت ایک آ، ایسا راز ہے، کسی بھی کامیابی کا جو راز ہے وہ محنت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی کامیابی کی جو کنجی ہے وہ محنت کے اندر ہے۔ آپ جہاں تک میرا خیال ہے، آپ ایگری کرو گے، آپ جو میں آج اپنے خیالات محنت کے بارے میں آپ سے کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں جو آپ اگر کوئی بھی انسان اگر کوئی بھی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی دنیا کا مشکل ترین کام جو اس کو لگتا ہے کہ مشکل ہے، جب وہ اس کے اوپر ایک صحیح طریقے سے، ایک صحیح معنوں میں جب وہ محنت کرتا ہے، تو وہ کام اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ وہ کام اس کے لیے جو ہے ایک جو ایک بہت آسان کام ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک اگزامپل بھی جو ہے میں دینا چاہوں گا کہ کہیں جو ہے ایک جہاز جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو وہاں پر نا بہت سارے انجینئرز کو بلایا گیا کہ آپ ٹھیک کر دو، آپ ٹھیک کر دو۔ وہ انہوں نے دیکھا تو جہاز ہے اس کا کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی ایشو نہیں تھا، ٹربائنز جو تھی وہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی انجن کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جہاز سٹارٹ نہیں تھا ہو رہا۔ اب اسی علاقے میں ایک بوڑھا انسان جو وہ مشہور تھا کہ وہ جہازوں کا کام کرتا ہے، کیا ہوا کہ اسے بلایا گیا، اور جب اسے کہا گیا کہ اس کا ایشو ہے، یہ آن نہیں ہو رہا، سب طرف سے چیک کر لیا گیا ہم لوگوں نے، کیا اس کا ایشو ہے آپ بتاؤ۔ اب کیا تھا، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، ٹھیک ہے، پراپر، اور کوئی اس طرح کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا، کوئی وہ انجینئر نہیں تھا، لیکن تھا وہ ایک محنت انسان تھا۔ اس نے ان چیزوں کے اوپر محنت کی ہوئی تھی، اپنی جو ہے اپنی لائف اس کے اوپر گزاری ہوئی تھی، اس کا تجربہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ان کو مسئلہ بتایا جہاز والوں نے، تو وہ اسپیسیفک جگہ پر جا کر اس نے اسپیسیفک ایک اینگل سے جو اس کے اوپر ضرب لگائی نا ہتھوڑے کی، تو اس نے کہا اب سٹارٹ کرو، تو وہ جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو سب حیران رہ گئے کہ وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس کا چارج کرو گے، تو اس نے بہت بڑی ایک رقم بتا دی کہ یہ رقم جو ہے میں اس کا لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ایک تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا، کیا ہی کیا آپ نے، نہ کوئی اس کے اندر نئی چیز ڈالی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس کے اوپر محنت کی ہے، جہازوں کے اوپر، ٹھیک ہے، جو آپ کے بڑے بڑے انجینئرز مسئلہ حل نہیں کر سکے، وہ یہ میرا تجربہ اور میرے محنت کا جو صلہ ہے میں نے وہ آپ سے مانگا ہے۔ تو جو ہے محنت انسان کو ایک بہت قیمتی ہیرا بنا دیتی ہے۔ اب جو اسی طرح کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کوئی مقام چاہتے ہیں، یا پھر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو محنت ہے وہ ضروری ہے، آپ کو محنت کرنا ہی پڑے گی۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے، کوئی بھی ایسا آج تک انسان نہیں ہے، جتنے بھی آپ بڑے جو ہیں جو جن لوگوں کے نام ہے آج ایک دنیا میں کہ وہ فلاں امیر شخص ہے، یا فلاں کامیاب شخص ہے، یا فلاں جو ہے وہ کمال شخص ہے، تو آپ اس کو دیکھیں، اس کی پچھلی پوری لائف دیکھیں، انہوں نے محنت کی ہے، اور بار بار ایک ہی چیز جس کے پیچھے وہ لگ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بس یہی کچھ ہے۔ ان کے اوپر بڑے بڑے برے حالات آئے، بڑا بڑا مطلب اس طرح کہ انہوں نے مشکل حالات کا فیس کیا، اور کھانے تک کے بھی لالے پڑے، ان کو کھانا بھی صحیح طرح سے نصیب نہیں تھا ہوتا کھانا۔ لیکن جب انہوں نے محنت کی عظمت کو پہچانا اور اس چیز کے اوپر ڈٹ گئے، اور کنسسٹنسی کے ساتھ مسلسل کام کیا انہوں نے، کنسسٹنسی بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو کنسسٹنسی کے ساتھ وہ لگے رہے،
تو انہوں نے مقام پایا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت بہت سارے نام ہیں، آپ خود ان کو سرچ کر سکتے ہیں کہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی لسٹ آپ نکالیں گوگل سے یا کہیں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں. تو جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کی پوری ہسٹری پڑھیں، وہ ساری انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کیا، کوئی نیا کام نہیں کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے صرف کیا کیا کہ ایک چیز کو پکڑا، ایک چیز کو سمجھا اور اس کے اوپر محنت شروع کر دی، اور محنت کرتے گئے. ان کو ایک ٹائم لگا، ٹائم ضرور لگتا ہے، محنت پلس ٹائم جو ہے نا، وقت جو ہے وہ آپ دیں. اور پھر جب یہ نا دین اور لین کی بات ہے، آپ محنت کرو، اپنا آؤٹ پٹ دو، ٹائم دو. ٹھیک ہے، آپ ایک چیز کو، تو وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتی ہے وہ چیز. آپ نے جو اس کو ان پٹ دیا ہوتا ہے، ٹائم دیا ہوتا ہے، آپ نے جو محنت کی ہوتی ہے، یہ سب کچھ آپ کا ان پٹ ہے. جیسے ہی وہ ایک خاص ٹائم گزرتا ہے اور اس کے اوپر وہ سارا جو آپ نے کیا ہوتا ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ محنت کا جو پھل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے اس چیز کو، کہ جو محنت کا جو پھل ہے وہ میں عطا کروں گا. تو جب وہ ٹائم آتا ہے اس چیز سے جب آپ کو آؤٹ پٹ آنا شروع ہوتی ہے نا، تو آپ نے جس ڈینسٹی کے ساتھ، جس جتنی زیادہ آپ نے ہارڈ ورک کیا ہوگا اس چیز کے اوپر، تو آپ کو اتنا ہی اچھا رسپانس وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ نے محنت کے بھی بڑے ہوتے ہیں قسمیں ہیں، کوئی تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن ہوتی محنت ہی ہے، کوئی درمیانی محنت ہوتی ہے لیکن ہوتی محنت ہی ہے، کوئی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. تو ہوتی یہ ساری محنتیں ہی ہیں، لیکن جتنا آپ کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، اسی طرح جتنی آپ نے محنت کی ہوگی اتنا ہی آپ کو رسپونڈ ملے گا آگے سے، اتنا ہی وہ رسپونڈ کرے گی، اتنا ہی رسپانس دے گی. تو لیکن رسپانس آئے گا ضرور، کیونکہ اس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے. آپ نے بس ایک محنت جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا. زندگی میں آپ اس چیز کو اپنے پلو سے باندھ لیں، آپ نے محنت کا دامن نہیں چھوڑنا، بالکل بھی کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا آپ نے. اب محنت کی جو اقسام ہیں، ایک ہے پازیٹیو محنت. پازیٹیو محنت میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ جو میں کام کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیا اس کے کیا فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. اگر تو اس کے فوائد جو ہیں وہ زیادہ ہیں آپ کے لیے، معاشرے کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے، اگر اس کے فوائد زیادہ ہیں تو آپ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے آپ شروع کر دیں. آپ اپنا 100% دیں، اپنا بیسٹ دیں، اپنا ٹائم دیں، کریں محنت، محنت محنت اور محنت. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کا اتنا ہی رسپونڈ ملنا شروع ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ جب انسان محنت میں کامیاب ہو جاتا ہے اپنے کام میں، تو جو اس کو رسپانس ملتا ہے اور اس میں جو اس کو راحت ملتی ہے، انسان پچھلے سارے دکھ جو ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہے، وہ یاد ہی نہیں رہتے انسان کو کبھی اس طرح کا بھی ایشو تھا میرے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرما دیتی ہے آپ کے اوپر، تو آپ جو ہیں وہ سکون میں ہو جاتے ہو. ایک ہوتی ہے نیگیٹو محنت. نیگیٹو محنت کا بھی صلہ ملتا ہے، کیونکہ محنت جب آپ انسان کوئی بھی کسی کام پہ محنت کرتا ہے تو محنت کا صلہ تو ہے ہی ہے. اب نیگیٹو محنت یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرو جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو. ٹھیک ہے، کوئی آپ ایسا کام کرو جس کی وجہ سے جو ہے کوئی غلط چیزیں معاشرے میں آ جائیں، کوئی غلط چیز انٹروڈیوس کرا دے وہ ملک میں، دنیا میں، معاشرے میں، تو کیا ہے وہ نیگیٹو ہے. اس کا صلہ تو آپ کو مل جائے گا، وہ چیز پھیل جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، کیونکہ اس کے اندر ظلم کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور جب ظلم کا ایلیمنٹ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس انسان کے اوپر اپنا قہر جو ہے، وہ اپنا عذاب جو ہے وہ نازل کرتی ہے. اس کو موت بڑی مشکل آتی ہے، اور مرنے کے بعد جو اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ تو
اللہ اور وہ بندہ ہی جانتا ہے، اور وہ بہت دردناک ہیں، جن کے بارے میں کافی جگہ پہ اذکار بھی مل جائیں گے آپ کو. تو اپنی سوچ سب سے پہلے آپ نے پازیٹیو کرنی ہے. سوچ پازیٹیو ہوگی تو آپ محنت پازیٹیو کرو گے. نیگیٹو محنت جو ہے اس میں ایک تو انسان کی صحت بہت خراب ہوتی ہے، انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے وہی مطمئن نہیں رہتا. آپ کو ڈبل جگہ محنت کرنی پڑتی ہے، ایک تو ضمیر کو چپ کروانا پڑتا ہے، اور دوسرا ہے جو غلط جگہ پہ اپنی جان مارنی پڑتی ہے. تو لب لباب یہی ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کا راستہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ترقی کے مواقع زیادہ ہیں، اور پازیٹیو محنت ہے وہ، تو جو آپ کر رہے ہیں آپ کریں. اگر برا وقت ہے تو 10 گنا محنت کریں. ٹھیک ہے. جس طرح ایک انسان ڈوب رہا ہو تو کچھ زیادہ جو مطلب کوشش کرتا ہے، اور کوئی اس طرح کا ہیلا بہانہ کرتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل آئے. تو آئی تھنک کہ آپ کو میرے جو خیالات ہیں وہ پسند آئے ہوں گے، اور پلیز اپنے تمام جو خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.